السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 10، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدِ اور بلا شبہ یقیناً، استہزیہ مذاق اڑایا گیا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور بلا شبہ یقیناً مذاق اڑایا گیا، برسول رسولوں کا، من قبل کا پہلے آپ سے، فہاکا تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما اس چیز نے جو، کانو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی نے آ گھیرا، یعنی ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تسلی دی گئی، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے غم کا غبار چھٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے غم کا غبار چھٹ جائے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان پر عذاب نازل ہوا اور انہیں گھیر لیا، سو انہیں ہلاک کر دیا۔ بحوالہ تفسیر ایسر التفاسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صبر کی تلقین کی ہے اور جھٹلانے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے تاکہ وہ طریق سے عبرت حاصل کرے۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 10، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔